अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरत हाल में आपको खुश आमदीद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर करें, फीडबैक हमें ज़रूर दिए। आपका बहुत शुक्रिया। आज सूरत हाल में हम सिर्फ एक ही मौजू पे फोकस्ड रहेंगे और वो सिंध का है। सिंध में अमन अमान की जो सूरत हाल है वो सामने पेश की जाएगी, आपके सामने पेश की जाएगी, और जो इसको बेहतर बनाने वाले हैं उनके जो वो करतूत, जो काले करतूत हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और वो हम नहीं कहते, वो खुद ही कहते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, वो आपने सुना होगा। जब भी सिंध गवर्नमेंट से, जो पंजाब से, इस्लामाबाद से या केपी के सहाफ़ी हजरात आते हैं, तो उनको वो गुडी अच्छी चीज़ें दिखा के, अच्छे खाने खिला के और वापस भेज देते हैं, और वो कहते हैं कि सिंध की सूरत हाल बेहतर है। काश के वो सहाफ़ी कच्चे के इलाके, घोटकी का इलाका रावंती, वहाँ जाएं, कश्मीर और कंदकोट के इलाकों में जाएं। काश के वो मीरपुर खास में आ जाएं, देखें कि अमन अमान की सूरत हाल क्या है। लोग अपने घरों से निकलते हुए डरते हैं, वो चाहे कराची शहर हो, रुसल बलाद शहर हो, हैदराबाद हो, सक्कर हो, लाड़काना हो, मीरपुर खास हो, यहाँ तक के शहीद बेनज़ीर आबाद के नाम से जो शहर हो, वहाँ देख लें। रोज़ कत्ल, डाके, स्नैचिंग, लोग महफूज नहीं हैं। कौन महफूज बनाएगा? पहला काम तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है। उसके बाद आपकी जो पुलिस फोर्स है, जिसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट अवाम के टैक्सेस के सैकड़ों अरब, तकरीबन 300 अरब से ज़्यादा बजट है उनका। 300 अरब से ज़्यादा बजट सिंध पुलिस का है, जिनमें उनकी तनख्वाहें शामिल हैं, जिनमें उनको असला मिलता है, उनकी गाड़ियाँ। पता चल जाता है कि एक जो एसएसपी साहब हैं, उसने तो तकरीबन कोई 7 करोड़ रुपए का एक गाड़ी का डीजल इस्तेमाल किया है एक साल में। ये भी होता है। चलें, उसको भी हम छोड़ देते हैं। इनके बावजूद अगर हमें वो अमन अमान दे दें, तब भी हम कहेंगे कि आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब तो कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पुलिस के ऊपर, और क्यों ना हो, जब आपने देखा कि यहाँ पे एक मावरा अदालत कत्ल हुआ, वो डॉक्टर थे, उसके ऊपर इल्ज़ाम था, और वो पुलिस को उसने सरेंडर किया। पुलिस के पास आने के बाद वो तो उसके सेफ्टी में आ गया, लेकिन फिर उसको न सिर्फ कत्ल किया गया, पर अब तो पता चल रहा है हमें, जो उसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी कब्र कुशाई करने के बाद पता चला है कि उसको तो तशद्दुद किया गया था, बजाय उसको कोर्ट में पेश करने के। तो वहां पे जो उसके डीआईजी और 2 एसएसपी और नीचे वाले को छोड़ दे, ये लेवल है सिंध पुलिस की कि उसके ऊपर आप एतबार कैसे करेंगे, अवाम एतबार कैसे करेगा, एतमाद कैसे करेगा, एतमाद बहाल कैसे होगा। उसके ऊपर उसकी एफआईआर कट गई है कत्ल की, लेकिन वो रूपोश है, और सिंध गवर्नमेंट या सिंध पुलिस उसको गिरफ्तार करना नहीं चाहती, क्योंकि जो सामने बैठे हैं उनको गिरफ्तार तक नहीं कर सकती। तो कल उनका वहां पे जब चालान, एक वो कहते हैं कच्चा चालान पेश किया जाता है, आईओ जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे मीरपुर खास के, उन्होंने उसी केस का जो उन्होंने एफआईआर दाखिल करवाई है, और उसके ऊपर जो डिविजनल बेंच थी मीरपुर खास की, तो उन्होंने कहा, आईओ को कहा कि आपने कैसी तफ्तीश की, अभी तक तो आपने बंदे गिरफ्तार नहीं किए। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि सिंध पुलिस इस केस की तहकीक नहीं करेगी। हाँ, एफआईआर को भेज दिया, ऑर्डर आ गया। अब किसका है? डिविजनल बेंच का। उन्होंने किसके ऊपर बेतमादी जाहिर की है? सिंध पुलिस के ऊपर। और अवाम ने देखा कि एक बंदा जो उनके कस्टडी में था, उसको तशद्दुद करके मारा गया, जो उसके ऊपर एफआईआर कट चुकी है। अब वो एक फिर पीर हैं, उमर सरंदी नाम है, वो पहुंच गए कि हम, मेरे ऊपर तो गलत एफआईआर कटी गई है। तो वो क्वेश्चनमेंट होती है, तो हाई कोर्ट में आप आते हैं कि हम, मेरे ऊपर गलत एफआईआर कट गई है, तो मेरा नाम खारिज करें। उसकी दरखास्त को भी उन्होंने, हाई कोर्ट ने उड़ा दिया कि भाई आप जाएं और आप ये जो तफ्तीश हो रही है, इसमें आप शामिल तफ्तीश हो जाएं, और मत करेंगे ये जो 50-50 लोग आप जो लेके आते हैं हथियारबंद, नहीं लेके आए। ये है उनका खौफ जो वो फैलाना चाहते हैं, लेकिन खुद खौफ में मुब्तला हैं। तभी तो सिविल सोसाइटी सिंध की कहती है कि ये जो केस है, इसके ऊपर अदालती कमीशन बनना चाहिए। जज
کم از کم اپنے ضمیر کو جواب دہ ہوں گے، اس طرح کے وہ نہیں کریں گے۔ جو بھی اس میں کرمنل، جو بھی اس میں ملوث ہوں، ان کو جلد از جلد سزا ملنی چاہیے۔ لیکن گورنمنٹ آف سندھ کہہ رہی ہے ہم نے تو لیٹر لکھ دیا ہے ایک جج کے لیے۔ بھائی جب سول سوسائٹی آپ سے کیا مانگ رہی ہے کہ 3 جج یا 2 جج سندھ ہائی کورٹ کے لگائیں اور ان کو تفتیش کرنے دیں، یہ سارے آ جائیں، جاوید جسکانی بھی آ جائے، یہ علی رضا بھی آ جائے، یہ جو میرپور خاص کے ایس ایس پی صاحب ہیں جو پھول تو پہن رہے تھے، اب تفتیش میں بھی آ جائیں، اور وہ امیر علی جو ایم این اے تھا پیپلز پارٹی کا وہ بھی آ جائے، یہ جو پیر عمر سرہندی ہے یہ بھی آ جائے۔ ایک تو ہمیں پیروں نے اور میروں نے بہت پریشان کیا ہے، لیکن ہم کیونکہ اسٹیٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اسی لیے ہم پھر جو عام آدمی ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر جب سول سوسائٹی کا پریشر آتا ہے تو پھر مجبوراً ان کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ پولیس کے اوپر جو ڈویژنل بینچ تھا میرپور خاص کا، ان کا اعتماد نہیں رہا۔ یہ بے اعتمادی عام ہم اور آپ نہیں کر رہے، عوام نہیں کر رہے، ڈویژنل بینچ کے 2 جج صاحبان ان کے اوپر بد اعتمادی کر رہے ہیں کہ آپ کی تفتیش ہوگی وہ اپ ٹو مارک نہیں ہوگی، فیئر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اپنی ذمہ داری پہلے سے ہی آپ نے نبھائی ہے، تو اب کیا نبھائیں گے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ ابھی 3-4 دنوں سے وہ علاقہ سکھر ڈویژن کا، جس میں آپ کو پتا ہے کہ سکھر ڈویژن وہ علاقہ ہے، لاڑکانہ ڈویژن وہ علاقہ ہے جہاں پہ رات کو تو چھوڑیں دن کو بھی آپ سفر نہیں کر سکتے، اغوا برائے تاوان، لوگوں کے قتل، ڈاکے، یہ روز کا معمول ہے۔ اب وہاں پہ جو سکھر ڈویژن کے ڈی آئی جی، گھوٹکی کے ایس ایس پی، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے۔ اور لڑائی کس بات پہ ہوئی ہے کہ جو ایک سردار ایکس ایم پی اے، اب وہ پیپلز پارٹی میں آئے تھے، کبھی پیپلز پارٹی میں تھے، کبھی پی ٹی آئی میں چلے گئے، اب دوبارہ واپس پیپلز پارٹی میں آ گئے، لیکن وہ ابھی ہار چکے ہیں اس الیکشن میں۔ شہریار شر صاحب اب وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے کوئی یہ جو ان کے ایک عزیز تھے عمر شر، جس کے اوپر ہیڈ منی سندھ سرکار نے رکھی ہوئی ہے 1 کروڑ روپے، اس کو کسی طرح سے وہ پیش کریں اور وہ ان کو جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی وہ ان کو صاف کر کے پیش کریں کہ اس کے اوپر جو کیسز تھے، جو قتل کے کیسز، جو ڈاکوں کے کیسز، ڈاکے کے، وہ اس کے اوپر غلط لگائے ہوئے تھے، تو وہ کریں گے اس کو ہم پیش کریں گے۔ لیکن اس درمیان فائرنگ ہو جاتی ہے کچے کے علاقے میں، اور وہ جو عمر شر ہے وہ مارا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وڈیر عمر شر، 700 ایکڑ زمین کہتے ہیں اس کی ہے، لیکن اس کے اوپر 1 کروڑ کی ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر ان کی کہانی شروع ہو گئی۔ پیر محمد شاہ ڈی آئی جی نے ایک لیٹر لکھ دیا سندھ کے آئی جی پولیس کو کہ اس کی تفتیش کر لیں، یہ جو ایس ایس پی ہیں حفیظ بگٹی، ان کے روابط ہیں ڈاکوؤں کے ساتھ۔ اور پھر اس نے تو میڈیا کے سامنے آ کے کہہ دیا کہ پیر محمد شاہ کے روابط ہیں، اور جو شکور لاکھو جو وہاں پہ راونتی کا ایس ایچ او لگا ہوا ہے، اس کے تھرو ان کا ایک گینگ چلتا ہے، جو لوگوں کو جو تاوان دیا جاتا ہے، جو لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، ان میں ان کا حصہ ہے۔ اور وہ اس طرح سے باتیں کر رہا ہے، آپ اس کی باتیں سنیں۔ ایس ایس پی کہہ رہا ہے کہ تو میں قبیلائی بندہ ہوں۔ ایس ایس پی صاحب اگر آپ قبیلائی بندے ہیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں پولیس میں؟ آپ کا قبیلہ تو بڑا طاقتور ہے، چلے جائیں پھر وہاں پہ۔ آپ لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے آئے ہیں یا قبیلائی سرداروں کو تحفظ دینے کے لیے آئے ہیں؟ اور پیر محمد شاہ نے تو لیٹر لکھ دیا، لیکن اب سندھ گورنمنٹ کے پاس یہ انکوائری آ گئی ہے، سندھ گورنمنٹ نے انکوائری پٹ اپ کر دی ہے، لیکن کیا ہوگا؟ دھات کے وہی 3 بات، کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ یہ انکوائری پولیس کر رہی ہے، پولیس کے اگینسٹ۔ بھائی اس میں بھی ہے، عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ پیر محمد شاہ اچھا آدمی ہے برا آدمی، ہمیں نہیں پتا کہ جو گھوٹکی کے ایس ایس پی ہیں وہ اچھے آدمی برے آدمی، ہمیں نہیں پتا کہ شکور لاکھو کیا ہیں، لیکن اگر آپ انکوائری کریں گے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ پولیس والے ہیں، ہمیں تو ان کی وردی نظر آتی ہے۔ اگر یہ پولیس والے واقعی بھی کوئی بھی بندہ ان کا اگر بھی شامل ہے، دھاڑلوں کے ساتھ شامل ہے، تو پھر ان کو صرف تبدیل کریں گے نہیں، ان سے ان کی نوکری سے، ان کو نوکری سے برخاست کریں، جو بھی ہے۔ پیر محمد شاہ ہو تو کیا بات، کوئی بھی اوپر سے نہیں آتا۔ یہ سارے سسٹم کے جو ان کو فائدے ہوتے ہیں نا، یہ بینیفیشریز ہے، سسٹم میں رہ کے افسران بن کے، اور بجائے عوام کو تحفظ دینے کے،
سسٹم کو بہتر کرنے کے سسٹم کو خراب کرتے ہیں اور پھر اپنی عیاشیاں ہوتی ہیں. اگر 2 لاکھ روپے کما رہا ہے ایس ایس پی تو اس کے تو بھائی 20-20 کروڑ کی کوٹھیاں ہیں, 10-10 گاڑیاں ہیں, تو وہ کوئی پوچھے گا کہ وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ ایس ایچ او ہوگا. اب ایس ایچ او کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 1 لاکھ روپے. اب اس کو پتا چلے گا کہ اس کی تو بھائی 200 ایکڑ زمین بن گئی. کہاں سے بن گئی؟ یہ سب پتا ہے. یہ سسٹم چل رہا ہے. اس کو کون روکے گا؟ ہم اور آپ تو صرف چیخ سکتے ہیں. ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہم صرف بات کر سکتے ہیں. اب اگر ایس پی کے اوپر ڈی آئی جی نے الزام لگایا ہے یا ڈی آئی جی کے اوپر ایس پی نے الزام لگایا ہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے جو بھی ملزم ہے, جو بھی مجرم ہے, اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. لیکن پولیس نہیں پہنچائے گی, کیونکہ پولیس کا ہم نے سندھ میں صورتحال یہ دیکھی ہوئی ہے کہ پولیس کم اور ڈاکو زیادہ نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ کلاشن کے پہ اوپر ایکسٹورشن کرتے ہیں, بھتہ لیتے ہیں. یہ دن دہاڑے موبائل میں بیٹھ کے بھتہ لے رہے ہوتے ہیں. تو ان سے ہم کیا توقع کریں؟ ہم پھر وہی مطالبہ یہاں پہ بھی دہراتے ہیں کہ یہ جو انکوائری سندھ گورنمنٹ کروا رہی ہے, ان کے جو ان کے سکھر کے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی گھوٹکی کے, یہ بھی ایک اچھا اور بالکل جو با کردار ہائی کورٹ سندھ کا جج ہو اس سے کرانی چاہیے, اور اس سردار کو بھی بلایا جائے, انکوائری میں شامل کیا جائے کہ بھائی آپ کس حیثیت میں ایک بندے کو جس کے اوپر ہیڈ منی لگی ہوئی ہے سندھ سرکار کی, اس کے ساتھ آپ کچے میں گھوم رہے ہیں. یہ باتیں اگر کریں گے تو سندھ میں امن امان ہوگا. باقی آنکھیں بند کر کے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, کہیں. ہمارا واضح مطالبہ سندھ گورنمنٹ سے کہ اگر آپ نے سندھ کے عوام کو امن دینا ہے تو پھر یہ جو ٹیسٹ کیس ہے نا گھوٹکی کا اور میر پور خاص کا, ان دونوں کو آپ کو ایز اے ٹیسٹ کیس لیں, اور جو بھی اس میں کلپرٹ ہیں, جو بھی ہیں, عدالتی انکوائری کے اوپر پھر ان کے اوپر کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جو سزا ان کی بنتی ہے وہ دی جانی چاہیے. ناظرین آپ کا شکریہ. اللہ حافظ.